بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ من و سلویٰ کیا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی، یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ من و سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن انعامات کی برسات برسائی؟ اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹکتے رہے اور کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے رہے؟ انہی سوالوں کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ، کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکے ہوئے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تیہ میں وہ ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات عطائیں نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے جنہیں من اور سلویٰ کہا جاتا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ تن جبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح تادر سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو بقدر اترتی۔ لوگ اس کو چادر میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے وہ مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے ایک عصا بنا دیا تھا۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ عز و جل نے اس عصے کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ عز و جل نے جاری فرما دیتا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔
من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا، اور بعض نے لکھا تھا یہ بٹیر تھا۔ من سلوہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو من سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف القطع لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایک ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کے خراب ہونا اور سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اور نہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام متاع اور انعامات کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ جزاک اللہ۔